بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پرستان کی شہزادی ستارہ پری کو اس بوڑھے پریزاد بڑھئی کا مکان بڑی مشکل سے ملا تھا، جس سے ملنے کے لیے وہ بادشاہ اور ملکہ سے چھپ کر آئی تھی۔ اس نے پریزاد بڑھئی کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک نہایت حسین و جمیل پری تھی۔ وہ ستارہ پری کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا اعظم بڑھئی کا گھر یہی ہے؟ ہاں، وہ میرے چچا ہیں، مگر تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ شاید تم مجھے نہیں جانتی ہو، میں ستارہ پری ہوں، اور میں پرستان کے بادشاہ کی لڑکی ہوں، ستارہ پری نے بتایا۔ وہ پری چونک گئی اور بولی، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے تمہیں نہیں پہچان سکی۔ آؤ، گھر میں آ جاؤ۔ میرے چچا تو ایک ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، شام تک واپس آئیں گے۔ کیا کوئی ضروری کام تھا؟ دراصل میں تمہارے چچا سے نہیں، تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری امی حضور سخت پریشان ہو گئی ہیں، اور اسی پریشانی نے انہیں بیمار کر کے بستر سے لگا دیا ہے۔ ستارہ پری بولی، میری وجہ سے تمہاری امی بیمار ہو گئی ہیں؟ مگر کیوں؟ نجمہ پری حیرت سے بولی، تمہیں یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں میری دادی حضور سخت بیمار پڑ گئی تھی۔ حکیموں نے جواب دے دیا تھا اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ اس شہر میں اعظم نامی ایک بڑھئی رہتا ہے، اس کے پاس ایک نیلے رنگ کا کبوتر ہے۔ اگر اس کبوتر کا گوشت مریضہ کو کھلا دیا جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہے۔ جب میرے ابا حضور تمہارے چچا کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ کبوتر اس شرط پر دینے کا وعدہ کیا کہ بادشاہ سلامت یعنی میرے ابا حضور تم سے شادی کر لیں۔ میرے ابا حضور کو چونکہ دادی جان سے بے حد محبت ہے، اس لیے انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا، مگر جب سے امی حضور نے یہ بات سنی ہے ان کا چین اور سکون اڑ گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دوسری شادی کے بعد ابا حضور ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اسی فکر نے انہیں بیمار کر دیا ہے۔ اچھی نجمہ پری، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ابا حضور سے شادی نہ کرو؟ تم انکار بھی تو کر سکتی ہو۔ میں تمہارے پاس بہت سی امیدیں لے کر آئی ہوں۔ نجمہ پری کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی، ستارہ پری، میرا چچا بہت لالچی آدمی ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ اس کا نیلا کبوتر بادشاہ سلامت کی امی کے مرض کا واحد علاج ہے تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ میری شادی بادشاہ سے کرا دے گا، تاکہ جب میں ملکہ بن کر محل میں جاؤں تو وہ بھی میرے ساتھ محل میں رہنے لگے اور وہاں رہ کر چوری چوری شاہی خزانے سے دولت نکال کر جمع کرتا رہے۔ یہی بات سوچ کر اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے اپنی یہ شرط رکھی تھی۔ تمہارا چچا تو بہت چالاک آدمی ہے، تم نے پوری بات تو سنی ہی نہیں۔ تم نے یہ سن کر شاید حیرت ہوگی کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر میرے ظالم چچا نے میرے شوہر کو نہ جانے کہاں قید کر دیا ہے۔ میرے مکار چچا نے مجھے اس بات کی بھی دھمکی دی ہے کہ یہ راز اگر کسی کو بتایا تو وہ میرے شوہر کو قتل کر دے گا۔ وہ رونے لگی۔ ستارہ پری جانے کے لیے اٹھی۔ اچانک کمرے کی کھڑکی میں سے ایک خوبصورت پرندہ اندر داخل ہوا اور کمرے کے 2-3 چکر لگانے کے بعد نجمہ کے شانے پر بیٹھ گیا۔ ستارہ پری نے بے ساختگی سے اسے پکڑ لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کس قدر خوبصورت پرندہ ہے،
یہ اچانک سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ چونکی اس کی انگلی سے کوئی سخت سی چیز ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر پرندے کے سر کو ٹٹولا تو وہاں پر ایک سونے کی کیل گڑی ہوئی نظر آئی۔ ستارہ پری نے اسے جلدی سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ سونے کی کیل جیسے ہی باہر نکلی ویسے ہی پرندہ ستارہ پری کے ہاتھوں سے گر کر زمین پر تڑپنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے ایک خوبصورت پریزاد کی شکل اختیار کر لی۔ نجمہ پری حیرت اور خوشی سے چلا پڑی۔ یہ اس کا شوہر آفتاب تھا۔ آفتاب پریزاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں بڑی مشکلوں سے تمہارے چچا کے ہاتھوں سے بچ کر آ رہا ہوں۔ تمہارے چچا نے تمہاری شادی بادشاہ سلامت سے کرانے کے لالچ میں مجھے پرندہ بنا کر ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ آج وہ مجھے لے کر ایک ویران علاقے میں گیا تاکہ میری گردن مروڑ کر میرا کام تمام کر دے، مگر اس نے جیسے ہی مجھے اپنی گرفت میں لینے کے لیے پنجرے میں ہاتھ ڈالا، میں نے زور سے اس کی ہتھیلی کی پشت پر چونچ مار دی۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ میں پھرتی سے پنجرے کے کھلے دروازے سے باہر نکل آیا اور ایک طرف کو پرواز کرنے لگا۔ وہ کافی دیر تک میرے پیچھے بھاگتا رہا۔ میں پھر ایک گھنے درخت کے پتوں میں چھپ گیا۔ وہ مجھے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، پھر مایوس ہو کر چلا گیا۔ اب میں سیدھا یہیں آ رہا ہوں۔ نجمہ گھبرا کر بولی، خدا کے لیے آپ کہیں چھپ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر آپ پر جادو کر دے۔ پھر بھی اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی، باہر کا دروازہ بڑے زور سے کھلا۔ نجمہ پری بھوکلا گئی، جلدی سے بولی، آپ اس پلنگ کے نیچے چھپ جائیں، شاید وہ آ گیا ہے۔ آفتاب کے لیے چھپنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے پلنگ کے نیچے گھسنے لگا، مگر اتنے میں وہ مکار بوڑھا اعظم آ گیا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، آفتاب، اب تیرا چھپنا بیکار ہے، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے اور اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تو نے میرے ہاتھ پر اتنی زور سے اپنی چونچ ماری ہے کہ اس میں سے خون نکلنے لگا ہے اور مرچیں بھی لگ رہی ہیں۔ چل باہر نکل آ، ورنہ پکڑ کے کھینچتا ہوں تیری ٹانگ۔ آفتاب پریزاد بیچارہ چپ چاپ باہر نکل آیا۔ نجمہ پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اعظم پریزاد آفتاب کو گھورنے لگا۔ چونکہ وہ خشمناک نظروں سے آفتاب کو گھورنے میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ ستارہ پری کو نہ دیکھ سکا، جو دبے قدموں اس کی طرف پیچھے کی جانب سے بڑھ رہی تھی۔ اس کی ہاتھ میں وہی سونے کی کیل تھی جو اس نے آفتاب کے سر سے نکالی تھی۔ اعظم کے قریب پہنچ کر ستارہ پری نے اچھل کر وہ کیل اس کے سر میں پیوست کر دی۔ اعظم زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور پھر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ ایک پرندہ بن کر اڑا اور کھڑکی میں بیٹھ گیا۔ اب وہ ستارہ پری کو گھور رہا تھا۔ اپنے ظالم اور لالچی چچا سے نجات پا کر نجمہ پری بے حد خوش نظر آنے لگی۔ اس نے ستارہ پری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی عقل مندی اور پھرتی کی تعریف کی۔ آفتاب نے بھی اس کو شاباش دی۔ باہر گلی میں چند پریوں کے شریر بچے ہلیل سے درختوں میں لگے ہوئے پھلوں اور چھوٹے پرندوں کا نشانہ لے لے کر پتھر مار رہے تھے۔ اچانک ایک بچے کی نظر کھڑکی میں بیٹھے ہوئے بوڑھے اعظم پر پڑی، جو پرندے کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے تاک کر جو ہلیل سے ایک پتھر مارا تو اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ تڑ سے کمرے کے فرش پر گرا۔ کھوپڑی ٹوٹنے کی وجہ سے جادو کی کیل بھی نکل گئی تھی اور وہ اب پھر اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ آفتاب نے مردہ اعظم کی طرف نفرت سے دیکھا اور بولا، لالچ اور ظلم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اچھا ہوا جو یہ مر گیا، ورنہ پھر کوئی مصیبت کھڑی کر دیتا۔ آفتاب نے ستارہ پری کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ نجمہ بولی، جاؤ بہن، اب تمہیں ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر ستارہ پری اس سے اجازت لے کر اڑتی ہوئی اپنے محل میں آئی۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو اس مکار بڑھئی کی چالاکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ کس طرح ہوشیاری اور بے ایمانی سے نجمہ پری کی شادی
بادشاہ سے کرا کے شاہی خزانے سے دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے سب کچھ سنا اور کہنے لگا، بیٹی، دراصل مجھے تمہاری دادی سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور ان کی بیماری کے پیش نظر میں نے مکار اعظم سے اس کی بھتیجی سے شادی کی بات بھی قبول کر لی تھی۔ مجھے اس کے دل کی بات کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اس سے شادی کے پیچھے کون سا مطلب رکھتا ہے۔ چلو اچھا ہوا ہم اس کی چالاکی اور فریبی سے بچ گئے، ستارہ کی امی نے کہا، اور پھر بادشاہ اور ملکہ کے علاوہ دادی جان نے بھی اس واقعہ پر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ بادشاہ تو خود ہی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو ایک مجبوری کے تحت اس بات پر راضی ہو گیا تھا۔ ملکہ کے لیے بھی اب پریشانی کی کوئی بات نہ رہی تھی، کیونکہ جس خطرے کی وجہ سے وہ بیمار پڑی تھی وہ ٹل چکا تھا۔ وہ بھی چند دنوں بعد بھلی چنگی ہو گئی اور کسی قسم کی کوئی بیماری نہ رہی۔ دادی جان بھی بیماری سے صحت یاب ہو گئیں، کیونکہ نجمہ پری نے نیلا کبوتر ستارہ پری کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد سب نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی۔